پاکستان کے 10 اعلیٰ درجے کے جاہل ترین سیاستدان۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے کہ جاہل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ کم پڑھا لکھا ہو، یعنی اگر کسی کے پاس تعلیمی ڈگری ہے تو وہ شخص جاہل نہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ حقیقت میں جاہلیت کا ڈگری سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ جس کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے وہ جاہل نہیں، یہ بالکل غلط اور انتہائی فضول بات ہے، کیونکہ اصل میں جہالت کا تعلق ڈگری سے نہیں بلکہ شعور کی کمی سے ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، لیکن ان میں تمیز، ادب اور سلیقہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ مگر وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ اور ڈگری ہولڈر ہوتے ہوئے بھی جاہلیت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ پڑھے لکھے جاہل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے کچھ مشہور سیاستدان ایسے بھی ہیں جنہیں نہ تو بولنے کا پتہ ہے اور نہ ہی کہیں اٹھنے اور بیٹھنے کا۔ ان کے منہ میں جو آتا ہے یہ بک دیتے ہیں، پھر چاہے وہ غلیظ ترین گالیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے 10 ایسے ہی مشہور سیاستدانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی جاہلانہ باتیں سن کر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو شدید غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ آخر اتنے جاہل سیاستدان ہمارے حکمران کیسے بن گئے۔ یہ جاہل سیاستدان کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ عابد شیر علی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کئی بار تہذیب اور اخلاق کی حدوں کو پار کر چکے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک ان جیسی نازیبا اور گھٹیا بکواس کرنے والا شخص پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بدتمیزی میں ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ ان کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کے لیے انتقام کی آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے، اور یہی انتقام کی آگ ان کی زبان سے کئی دفعہ ایسے الفاظ نکلوا دیتی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جہالت میں ان موصوف کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے جس میں انہوں نے FCPS کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، یوں یہ جہالت کی سیاست کے پروفیسر ہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انہیں خلائی کھوتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان کی 99% بلکہ آپ 100% کہہ لیں کہ پاکستان کی 100% آبادی نے شکر ادا کیا کہ ان کو فیصل آباد سے اپنی سیٹ پر شکست ہوئی تھی۔ اگر آپ ان موصوف کا کھانا کھانے کا انداز دیکھ لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پڑھے لکھے اور کتنے تہذیب یافتہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر جہالت کی فیکٹریاں ہوتی تو ان کے مالک عابد شیر علی ہی ہوتے۔ راجہ ریاض اپنی گلابی اردو اور لوٹے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان موصوف کا تعلق پہلے تو پیپلز پارٹی سے رہا، پھر یہ تحریک انصاف میں آئے اور اب یہ نون لیگ کا حصہ ہیں۔ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے ایک جلسے میں انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو پنجابی میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اوے شاہد مسعود، اگر تو زرداری دے خلاف کچھ بولیا تو میں تیرے ہاتھ وڈ دیاں گا۔ لیکن پھر راجہ ریاض پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور جب عمران خان نے ان کو پارٹی میں شامل کیا تو ان کے کارکنان کی طرف سے شدید رد عمل آیا۔ تو عمران خان نے فیصل آباد میں خفیہ سروے کروایا کہ اگر راجہ ریاض کو PTI کی طرف سے ٹکٹ دی جائے تو کیا یہ PTI کی سیٹ جیت پائیں گے یا نہیں، لیکن اس کے نتائج اچھے آئے اور عمران خان نے ان کو پارٹی میں شامل کر کے ٹکٹ دے دیا، اور یوں الیکشن 2018 میں راجہ ریاض فیصل آباد سے PTI کی ٹکٹ پر 1,14,000 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب راجہ ریاض لوٹا ہو گئے، اور یوں لوٹا ہو کر انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ۔ دوستو، یہ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کے دور کے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کی عمر صرف 86 سال ہے۔ قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ کچی شراب پینے والے شہید ہوتے ہیں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انہیں جاہل ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے ایک اور بیان نے لوگوں کو اس وقت خوب ہنسایا جب انہوں نے یہ کہا کہ جب میں جوان تھا اور کالج میں پڑھا کرتا تھا تو عمران خان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، جبکہ حقیقت میں یہ عمران خان سے کئی سال بڑے ہیں، اور اس طرح کے کئی لطیفے یہ اکثر اوقات سناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہیں پارلیمنٹ میں کئی بار سوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، یوں یہ اکثر خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ نواب اسلم رئیسانی۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ 24 گھنٹے شراب میں ڈوبے رہنے والا یہ شخص بلوچستان صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، جن کی جہالت کے چرچے آپ کو مریخ تک سنائی دیں گے۔ ان موصوف کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈگری ہوتا ہے چاہے وہ اصلی ہو یا جعلی۔ ذرا خود سنیے یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ان کی جہالت کا مذاق اڑانے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ انہیں جاہلیت کا لقب نہ دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میاں عبد المنان۔ ان صاحب کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جہالت کی چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے۔ ناظرین، ان کی گفتگو کرنے کا سلیقہ تو چھوڑیے، جب یہ بات کرتے ہیں تو سننے والے ان کی جہالت کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی بات کرنے کا انداز انتہائی نامناسب اور جارحانہ قسم کا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی اٹھ کر اگلے بندے کو کچھ نہ کچھ دے ماریں گے۔
اور اس بات کا واضح ثبوت معروف اینکر پرسن جاوید چودھری کے پروگرام میں نامی گرامی وکیل شیر افضل کے ساتھ دیکھنے کو ملا تھا۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اچھے اینکرز کبھی بھی ان کو اپنے شو میں نہیں بلاتے۔ سید خورشید احمد شاہ میٹر ریڈر بن کر لوگوں کے میٹر کی ریڈنگ کرنے والے اور ڈائریکٹ کنڈا لگا کر لوگوں سے بھتہ وصول کرنے والے خورشید شاہ آج 50 ارب روپے کے مالک ہیں۔ یہ اتنے ان پڑھ اور جاہل ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کا لفظ بھی ادا کرنا نہیں آتا تھا۔ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنے والے خورشید شاہ کا سندھ کے بیشتر پروجیکٹس میں حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ سے اپنی کرپشن کا حصہ وصول کرتے ہیں۔ سید نوید قمر کئی بار پاکستان کے وفاقی وزیر رہنے والے سید نوید قمر اتنے جاہل ہیں کہ میگا واٹ کو بھی میگا واٹ بولتے ہیں۔ بجلی کا محکمہ کافی حد تک ان کے ماتحت بھی رہا ہے۔ ان موصوف نے کرپشن کو ثواب سمجھ کر کیا۔ ان کی کرپشن کا یہ عالم ہے کہ کرپشن نے بھی ان سے پناہ مانگنا شروع کر دی۔ ہر وقت سوتے رہنا ان کا اصل کام ہے۔ ان کی جہالت کے قصے بھی دور دور تک مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بجلی اور وابڈا اس حال کو پہنچ چکی ہے۔ غلام احمد بلور ان موصوف کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے۔ ان میں دو خوبیاں بہت ہی نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ حد سے زیادہ کرپٹ ہیں اور دوسرا یہ حد سے زیادہ جاہل ہیں۔ کرپشن ان سے اتنا تنگ آ چکی ہے کہ 2013 کے الیکشن میں جاتے جاتے یہ 50 کروڑ روپیہ بھی ڈکار چکے تھے۔ اس 50 کروڑ روپے کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ پاکستان ریلوے کو تباہ و برباد کرنے اور آج اس صورتحال میں پہنچانے میں سب سے زیادہ کردار اسی انسان کا ہے۔ عام طور پر آواز تو ان کی نکلتی ہی نہیں ہے، لیکن جتنی نکلتی ہے وہ جہالت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان صاحب نے اتنی زیادہ کرپشن کی ہے کہ اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حنیف عباسی یہ موصوف پاکستان کے بدترین سیاستدانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نہایت کرپٹ اور بدتمیز نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے حنیف عباسی کے ساتھ اگر 5 منٹ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی گفتگو اتنی نامناسب اور جاہلانہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے جان چھڑانے کے لیے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جہالت کا مضمون اصل میں انہی کے نام پر ہونا چاہیے تھا۔ رانا ثناءاللہ نون لیگ کے رانا ثناءاللہ کے پاس کئی خوبیاں موجود ہیں۔ بیک وقت یہ قاتل بھی ہیں، دہشت گرد بھی اور منشیات فروشی کا دھندا بھی خوب چلانا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دین اسلام کا بھی خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت نواز شریف کی زیارت کرنا کعبے کی زیارت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ان کی نازیبا گفتگو سننے کے لیے بندے کے پاس ٹھیک ٹھاک حوصلہ اور برداشت ہونی چاہیے۔ موصوف کی ریٹنگ کا یہ عالم ہے کہ جب بھی یہ کسی چینل پر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ وہ چینل ہی بدل ڈالتے ہیں، اور اگر یہ نون لیگ کے ترجمان نہ ہوتے تو کوئی بھی چینل ان کو کسی موقع پر بھی بلانا پسند نہیں کرے گا۔ ان کی گفتگو اتنی گھٹیا، نامناسب، دھمکی آمیز اور سخت قسم کی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی گفتگو کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک پتے کی بات بتاتے چلیں کہ رانا ثناءاللہ نے اپنے دور حکومت یعنی اپنے حلقے میں فیصل آباد کے سینکڑوں ہزاروں نااہل لوگوں کو بہت سارے سرکاری محکموں میں ملازمت کے ساتھ ساتھ بڑی پوسٹوں پر بھی بھرتی کروا رکھا ہے۔ ان صاحب نے میرٹ کی خوب دھچیاں اڑاتے ہوئے اپنے لوگوں کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد کے زیادہ تر لوگ، خاندان اور برادریاں نسل در نسل ان کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب یہ نون لیگ میں نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے مریم نواز کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہرگز کسی بھی شخص، سیاسی پارٹی یا کسی مخصوص طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ صرف آپ کے لیڈر ہی نہیں بلکہ بدقسمتی سے یہ ہمارے بھی لیڈر ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان 10 شخصیات کے علاوہ کسی بھی دوسری پارٹی کے ایسے لیڈر کو جانتے ہیں جو جہالت میں اپنا الگ ہی مقام رکھتا ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا ان میں سے سب سے فیورٹ سیاستدان کون سا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔